السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و معزز ناظرین سامعین، اس وقت ملک کی صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ ملک کی صحت خراب ہے، لوگوں کی صحت خراب ہے، لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن میں لوگ گھروں میں قید ہیں، بند ہیں، اور ہمارے یہاں اس ملک ہندوستان میں 70% لوگ وہ ہیں جو روزانہ اپنے کھانے پینے کا نظم کرتے ہیں، صبح کو جاتے ہیں اور شام کو جو کچھ ان کو ملتا ہے اس سے اپنا گھر چلاتے ہیں۔ اب یہ لاک ڈاؤن ہے، وہ کام پر نہیں جا سکتے، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ جب وہ کام نہیں کریں گے، وہ گھر سے باہر نہیں جائیں گے، ان کے یہاں کھانے کو کہاں سے آئے گا؟ ان کے یہاں راشن کا انتظام کون کرے گا؟ ان کی بھوک کو کون ختم کرے گا؟ وہ بیماری سے مرے نہ مرے لیکن بھوک سے ضرور مر جائیں گے۔ انسان اپنے آپ پر گزری حالت کو برداشت کر لیتا ہے۔ میں خود بھوکا رہ سکتا ہوں، بھوک میں مر بھی سکتا ہوں، میں اس کو گوارا کر لوں گا، لیکن اپنے ہی سامنے اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے ہی سامنے غریب سے غریب آدمی تڑپتا ہوا اپنے بچے کو نہیں دیکھ سکتا۔ آج کے حالات میں کتنی مائیں تڑپ رہی ہیں، بے چین ہیں، ان کی اندرونی کیفیت اتنی دگرگوں ہیں، بڑی پریشانی کے عالم میں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ کیسے پلائیں، وہ اپنے بچے کے لیے دودھ کا نظم کہاں سے کریں، کہاں سے لائیں وہ اپنے بچے کو جس سے اس کی بھوک مٹ جائے، اور گھروں میں بند ہیں، کوئی ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے۔ یہی صورتحال رہی تو آپ دیکھیں کہ کرونا سے لوگ مرے نہ مرے، بھوک سے مرنے والوں کی تعداد اس کرونا سے مرنے والوں سے کہیں زیادہ ہو جائے گی۔ لوگوں کے دکھ کو سمجھیں، لوگوں کے درد کو محسوس کریں، لوگوں کی پریشانیوں کو ریئلائز کریں۔ کس پریشانی کے عالم میں ہے اس وقت عوام، محتاج، مسکین لوگ کس پریشانی کی دنیا سے گزر رہے ہیں، اس کا تصور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم سامعین، ناظرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وبا آئی ہے، اب ہم گھروں میں قید ہو گئے ہیں، تو ایسے موقع پر ہم اپنے آس پاس، اپنے پڑوس، اپنے محلے میں دیکھیں کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں کہ جو پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کو معلوم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہے۔ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے درد کو محسوس کرتا ہے، دوسروں کے کرب کو محسوس کرتا ہے، اور پھر اس کے درد کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے درد کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بھوک کو ختم کرتا ہے، بھوک کو دور کرتا ہے، وہ لوگوں کے کام آتا ہے، وہ دوسروں کے غم کو اپنے پہلو میں لیتا ہے، اپنے پلو میں لیتا ہے، اور اپنی خوشیاں اس کے پلو میں ڈالتا ہے، اس کے غم میں شریک ہوتا ہے، اس کے درد میں شریک ہوتا ہے، اس کے درد کو بانٹتا ہے، شیئر کرتا ہے۔ آج بھی وقت ہے لوگوں کے کام آنے کا، اور یہ چند پیسے خرچ کر کے ہم اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دینے والے تھے، صرف اس لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ میں یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں قحط کے زمانے میں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ ساری دولت، سارے اونٹوں پہ لدے سامان اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کر دیے۔ یہ وقت ہے اہل ثروت کی آزمائش کا، مال والوں کی آزمائش کا، کہ وہ اپنے مال کو کب تک اپنے پاس رکھتے ہیں اور دوسروں کو نہیں دیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا،
ایک دن آئے گا، ایک دن ضرور آئے گا، یا تو وہ مال ان کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ مال کبھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے، تو کبھی ایک وقت آئے گا کہ وہ مال اس مال والے سے لے لیا جائے گا، چھین لیا جائے گا، اس کے یہاں سے اس مال کو رخصت ہونا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوا تو ایک دن آئے گا کہ وہ مال والا اس مال کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلا جائے گا۔ دونوں میں سے ایک کام ہونا ہے، دونوں میں سے ایک کام ضرور ہونا ہے، تو مال والے کو چھوڑ کے چلا جائے گا، یا پھر مال والا اپنے مال کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اور کامیاب ترین انسان ہے وہ جس نے مرنے سے پہلے اپنے مال کو صحیح جگہ استعمال کر لیا، اس کے مستحقین تک پہنچا دیا، بھوکوں کو کھلا دیا، ننگوں کو پہنا دیا، پیاسوں کی پیاس کو بجھا دیا۔ جس نے یہ کام کر لیا ہے، حقیقت سچ جانیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ وہ انسان کامیاب ہے۔ اس نے رب کی رضا حاصل کر لی، اس نے رب کی خوشنودی حاصل کر لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھوکوں کو کھلانا اللہ کے نزدیک سب سے افضل عمل ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال میں کرونا کی وجہ سے جو لوگ اس وقت گھروں میں بند ہیں، باہر نہیں نکل سکتے، اور وہ پریشان ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے،